6, 7, 8 محرم الحرام بدھ جمعرات اور جمعے کے دن کا بڑا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بدھ جمعرات اور جمعے کے دن یعنی 6، 7 اور 8 محرم الحرام کو یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ عمل کون سا ہے؟ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہے کہ یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی تو اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوسرا اللہ کا پیارا نام اللہ الصمد ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ نہیں، یہ دولت کا انبار ہے، دولت کا خزانہ ہے، دولت کی چابی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج تک جس شخص نے بھی اس تسبیح کو کیا ہے، اس عمل کو کیا ہے، اس کے گھر میں دولت کے انبار لگ گئے، دولت سنبھالنی مشکل ہو گئی، اسے پتہ نہیں کہ اس کی کتنی دولت ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے، تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے، آپ کے حالات بھی بدل جائیں اور آپ کی سوئی ہوئی مقدر اور سویا ہوا نصیب وہ جاگ اٹھے، تو مقدر اور نصیب کو سنوارنے کا ایک ہی موقع ہے، سال بعد یہ آتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے اس عمل کو لازمی کیجئے اور جتنا ہو سکے اس عمل کو آگے شیئر کیجئے گا۔ جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی دولت کے انبار کے تالوں کو کھولنے کی چابی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کی چابی ہے، آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے نصیب کو کھولتے ہیں یا نہیں۔ جو اس عمل کو کرے گا اس کو اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت بھی بنے گی۔ جو نہیں کرے گا پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک اس طریقے سے پڑھیے گا کہ گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے ہیں، گویا آپ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اتنی پیار، اتنی محبت، اتنی عقیدت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اکیلے درود پاک سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیف ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں جڑ سے اکھڑ جائیں گی۔ تو درود پاک پڑھنا کون سا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اور پڑھنا کیسے ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پڑھنا کتنی بار ہے تو آپ نے صرف 3 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس درود پاک میں آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، یہ درود پاک آپ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، یہ درود پاک آپ ہر روز پڑھتے ہیں، تو اس لیے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یہ درود پاک آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 2 نام ہیں، اللہ الصمد یا غنی، اللہ الصمد یا غنی، ان کو 1001 بار تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اب آیا تسبیح پر ان کو علادہ پڑھنا ہے یا ایک جگہ پڑھنا ہے؟ آپ ان کو ایک جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ الصمد یا غنی کو، یا علادہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں، آپ نے اس سورت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے آئیے غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدقت یا رب العالمین۔ 11 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 1001 بار اللہ الصمد یا رزاق، 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک جو شروع میں آپ کو بتایا ہے، اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 3 دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 7 دن کیجئے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔